الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قابل قدر پردانشی باوقار میری ماؤں بہنوں اور بیٹی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس کے گھر میں جمع ہونے، علم حاصل کرنے، اللہ کے دین کو سیکھنے کی توفیق سے نوازا ہے. یقین جانیے یہ بڑی سعادت اور شرف کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے دین کا علم سیکھنے کے لیے چن لے، اور اللہ تعالیٰ جس کو اپنے دین کا علم سیکھنے کے لیے چن لیتا ہے یقیناً وہی شخص، وہی مرد، وہی عورت سب سے زیادہ قابل قدر، سب سے زیادہ معزز و شریف ہو جاتا ہے. اللہ عز و جل نے ہم اور آپ کو مرد اور عورت کی شکل میں جو ڈھالا اور اس دنیا میں مرد اور عورت کی شکل میں پیدا کیا ہے تو یقیناً اس کے پیچھے اللہ عز و جل کا بہت گہرا مقصود ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی مرد ہے تو مرد ہونے کی حیثیت سے جنت میں جائے گا، اور اگر کوئی عورت ہے تو عورت ہونے کی حیثیت سے جنت کی یا جہنم کی حقدار ہوگی. جی نہیں، کوئی مرد اس وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا کہ وہ مرد تھا، کوئی عورت بھی اس وجہ سے جنت میں نہیں جائے گی کہ وہ عورت تھی. اللہ عز و جل کی جنت یا اللہ عز و جل کی جہنم کسی جنس کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ آپ مرد ہیں تو آپ ادھر چلیں، آپ عورت ہیں تو آپ ادھر چلیں. اسی طرح اللہ عز و جل کا دین بھی مرد یا عورت کے ساتھ خاص نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مردوں کی تعلیم کا انتظام کیا تھا، وہیں عورتوں کی تعلیم کا بھی انتظام کیا تھا. جبکہ عورتوں نے آپ سے یہ درخواست کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرد جمعہ اور جماعت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کے دروس میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کی مجلسوں میں ہمیشہ وہ شریک ہوتے ہیں، لیکن عورتیں اس سعادت سے محروم رہتی ہے. تو آپ ایسا کیجئے کہ عورتوں کے لیے کوئی دن مقرر کر دیجئے کہ جس دن ہم خواتین کسی گھر میں جمع ہو جائیں، آپ وہاں تشریف لائیں اور خصوصی طور پر عورتوں کے لیے تعلیم اور تربیت کا انتظام کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول کی. چنانچہ ایسا ہونے لگا کہ تمام خواتین کسی بڑے گھر میں جمع ہو جاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور خواتین کی تعلیم اور تربیت کرتے. جو اللہ نے آپ کو علم دیا، آپ کو علم عورتوں اور خواتین کو خصوصیت کے ساتھ سکھاتے تھے کہ جس محفل میں، جس مجلس میں عمومی طور پر مرد شریک نہیں ہو پاتے تھے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی. اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا اور پھر آپ کو محسوس ہوا کہ شاید عورتیں چونکہ پیچھے ہیں ان تک آپ کی آواز نہ پہنچی ہوگی. چنانچہ آپ خواتین کے پاس تشریف لے گئے، خصوصیت سے آپ نے ان کو درس دیا، وعظ و نصیحت کی، خطبہ دیا، تقریر کی، خیر اور شر کو سمجھایا اور پھر یہ فرمایا یا معشر النساء تصدقنا فإنی أریدکن أکثر أہل النار. اے خواتین کی جماعت صدقہ دیا کرو کیونکہ میں نے تمہاری اکثریت کو جہنم میں دیکھا ہے. خواتین نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر ایسا کیوں ہے کہ خواتین کی اکثریت جہنم میں جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکثرن اللعن و تکفرن العشیرہ. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تم آپس میں تانے، شکوے، شکایات، گالیاں، بددعائیں بہت زیادہ دیتی ہو. اس کا مذاق اڑانا، اس پر طنز کرنا، اس پر لعن طعن کرنا، اس کے شکوے شکایات کرنا، اس کو بددعائیں دینا، اس کی طنز کے ساتھ ذکر کرنا، یہ ساری برائیاں تمہارے اندر موجود ہیں کہ اس طرح سے تم خواتین کی، عورتوں کی حرمتیں پامال کرتی ہو. اور دوسری وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَةَ، اور اپنے شوہر یا جو بھی تمہارے ساتھ احسان کرتا ہے، جیسے کہ اگر باپ کے گھر میں ہے تو باپ، شوہر کے گھر میں ہے تو شوہر، اور شوہر کے بعد بیٹا، تو چونکہ تمہارے اندر ناشکری کی بھی صفت پائی جاتی ہے اس لیے خواتین کی اکثریت جہنم میں جانے والی ہے. اب اس جہنم میں جانے سے آپ کو بچنا ہے. تصدقنا، جو کثرت سے صدقہ دیا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی، یہ بتانے کے لیے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے تعلق سے فرمایا کہ ان کی اکثریت جہنم میں جائے گی، اور یہ کہ وہ کثرت سے لعنت ملامتیں
کرتی ہیں یا مشغولی کرتی ہیں، یہ بتانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ بتانے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی تعلیم و تربیت کا ایک دن مخصوص کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں ہی کی طرح عورتوں کو بھی واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ ہماری اس مسجد میں بھی ہمارے ذمہ داران نے آپ بہنوں کے لیے تعلیم و تربیت کا انتظام کیا ہے، یہ آپ کے لیے بڑے شرف کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام ذمہ داران سے راضی ہو۔ اللہ عز و جل کو عزت اور برکت عطا فرمائے کہ جنہوں نے اپنی قوم کی، اپنے علاقے، اپنے محلے کی ماں اور بہنوں کا سوچا اور مسجد میں اللہ کے گھر میں ان کی تعلیم اور تربیت کے انتظامات کیے۔ اور اس لیے الحمدللہ جیسے مجھے بتایا گیا ہے ہر ہفتے اتوار کو دوپہر میں ظہر کے بعد خواتین کو سکھانے کے لیے، ان کو علم سکھانے کے لیے، ان کو دین سکھانے کے لیے، ان کو اچھائیاں بتانے اور برائیوں سے روکنے کے لیے الحمدللہ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی عالم صاحب یہاں تشریف لاتے ہیں، اپنی ماں اور بہنوں سے قرآن سنت کی روشنی میں خطاب کرتے ہیں۔ بس اسی سلسلے کی آج کی یہ کڑی ہے، انشاءاللہ میں کچھ باتیں قرآن سنت کی روشنی میں اپنی ماں بہنوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور اسی کے ساتھ درخواست کروں گا کہ سوالات کیا کیجیے۔ آپ براہ راست ہم سے سوال نہیں کر سکتی، لیکن کاغذ پر لکھ کر آپ پوچھ سکتی ہیں۔ چنانچہ آپ کے پاس جو بھی چھوٹے بچے یا بچیاں جو بھی وہاں موجود ہوں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو درس سے ریلیٹڈ، ٹاپک سے ریلیٹڈ، یا کوئی بھی عام سوال کہ آپ کو اس کا جواب چاہیے اپنے دین کو لے کر، اپنی طہارت، نماز یا دوسرے مسائل میں آپ سوالوں کا جواب چاہتی ہو، تو آپ کسی بھی چھوٹے یا بچی کے ہاتھ سے پرچی پر لکھ کر وہ سوال بھجوا دیجیے، تاکہ اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ کی توفیق سے ان کا جواب دینے کی کوشش کی جائے۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَحَفَّتْ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ میری ماں اور میری بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں اللہ کے گھر میں جمع ہونے والوں اور اللہ کی کتاب، اللہ کے دین کا علم سیکھنے والوں کے لیے چار بڑی بڑی بشارتیں ہیں۔ اب آپ خود ہی دیکھیے کہ ماشاءاللہ آپ یہاں مسجد میں موجود ہیں، لیکن کیا آپ پورے محلے کی خواتین اتنی ہی ہیں جتنی مسجد میں موجود ہیں؟ جی نہیں، آپ کے محلہ اور علاقے میں سینکڑوں ہزاروں خواتین ہوں گی، لیکن اس وقت مسجد میں آنے کی توفیق کسے ملی؟ آپ کو ملی۔ تو یہ آپ کے کمال کی بات نہیں ہے، اس میں آپ کا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے اوپر اللہ عز و جل کا احسان ہے کہ اس نے آپ کو چن لیا، اللہ اپنے گھر تک آپ کو کھینچ کر لایا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ توفیق نہ دیتا تو آپ اپنے گھر میں ٹی وی سیریل دیکھ رہی ہوتی، موبائل پر گیم کھیل رہی ہوتی، اپنی پڑوسن کے ساتھ اپنی ساس کے منہ کی برائیاں کر رہی ہوتی، یا بازار میں کہیں ٹہل رہی ہوتی، یا گھر میں وقت برباد کر رہی ہوتی، غرض دنیا داری کی کسی بھی اچھی یا برے کام میں آپ رہی ہوتی۔ لیکن اللہ عز و جل نے آپ پر انعام کیا، آپ کو سلیکٹ کیا، آپ کو منتخب کیا، آپ کو کھینچ کر اپنے گھر تک لے کر آیا، یہاں آپ کو لے کر آیا، یہاں دین کی مجلس میں آپ کو شریک کروایا، اور اب یہ انشاءاللہ جو چار فائدے میں آپ کے سامنے ذکر کرنے والا ہوں، ان سے بھی انشاءاللہ اللہ عز و جل مجھ کو اور آپ کو ضرور ضرور نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو چن لیتا ہے، اللہ عز و جل کسی کو سلیکٹ کر لیتا ہے، کسی پر اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے، تو یقیناً وہ بندہ اللہ عز و جل کی نظروں میں لائق اور فائق ہوتا ہے، دوسروں سے اچھا ہوتا ہے، رحمت کا اور رحمت کا حقدار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ کے دل کے خیر کو جانا، اور آپ کو یہاں اس وقت جب کہ کچھ لوگ آرام کر رہے ہوں گے، کچھ لوگ کپڑے لڑا رہے ہوں گے، کچھ لوگ ٹی وی سیریل دیکھ رہے ہوں گے، کچھ لوگ سو رہے ہوں گے، کچھ لوگ کھانا کھا رہے ہوں گے، کچھ لوگ بازار میں ہوں گے، کچھ لوگ اپنا وقت کہیں اور برباد کر رہے ہوں گے، ان تمام کی بھیڑ میں سے مجھ کو اور آپ کو نکال کر اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں لے کر آیا ہے۔ یہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام، بڑا احسان ہے، اللہ عز و جل کی نوازش، اس کی توفیق، ورنہ ہم اور آپ میں ایسی کون سی خاص بات تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو چنا، مسجد میں سو دے کر آیا۔ تو چار بشارتیں جو میرے اور آپ کے لیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صحیح مسلم میں جو روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، میں نے آپ کے سامنے اسے پڑھا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی کچھ لوگ
بینہم، اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے پڑھاتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں، سمجھتے سمجھاتے ہیں، یعنی اللہ کا کلام، اللہ کا دین سیکھتے سکھاتے ہیں۔ ہم اور آپ یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں؟ یقیناً ہم یہاں پر چائے پینے، کافی پینے، دودھ پینے، ٹھنڈا پینے، شربت پینے، جوس پینے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ ہم یہاں پر کھانا کھانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ ہم یہاں پر اپنے رشتے داروں سے ملاقات کے لیے تھوڑی آئے ہیں۔ ہم یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، ہم اللہ کی کتاب پڑھنے پڑھانے آئے ہیں، اللہ کا دین سیکھنے سکھانے آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہم آئے ہیں۔ یقیناً یہ جو چار بشارتیں، چار انعامات ہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے تو ہیں۔ کیا ہیں وہ چار انعامات؟ کہ جب بھی کچھ لوگ مل کر اللہ تعالیٰ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب، اللہ کا دین، اللہ کے دین کا علم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنت مطہرہ سیرت طیبہ سیکھتے سکھاتے ہیں، تو چار نوازشوں میں سے پہلی نوازش حفتهم الملائکۃ، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ میری ماں، میری بہنوں، آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ کی مجلس سادہ مجلس نہیں ہے، آپ کی مجلس میں آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے فرشتے موجود ہیں، اللہ کی پاکیزہ نورانی مخلوق موجود ہے۔ جب یہ مجلس ختم ہوگی، یہ فرشتے جنہوں نے ابھی آپ کو گھیرا ہوا ہے، جب مجلس سے اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے پاس رپورٹ دینے جائیں گے، کیونکہ ان کا کام تو یہی ہے کہ وہ ڈھونڈتے پھریں کہ کہاں کچھ لوگ اللہ عز و جل کے ذکر کے لیے جمع ہیں، وہ اس مجلس میں آتے ہیں، شریک ہوتے ہیں۔ جب مجلس ختم ہوتی ہے تو ان کو جا کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس مجلس کی رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے جن بندوں کے پاس سے تم آئے ہو وہ کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ کو جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا؟ کہتے ہیں اللہ نہیں دیکھا۔ اللہ پوچھتا ہے وہ کس بات سے پناہ چاہ رہے تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ تیرے عذاب و جہنم سے وہ پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری جہنم کو نہیں دیکھا۔ اللہ پوچھتا ہے وہ اور کیا مانگ رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں اللہ وہ تجھ سے تیری رحمت اور مغفرت مانگ رہے تھے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے فَاشْهَدُوهُ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، گواہ رہنا میں نے ان سب کو بخش دیا۔ میری ماں، میری بہنوں، مجھے اور آپ کو بھی تو اللہ کی رحمت چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت چاہیے۔ ہم سے جانے میں انجانے میں، سوتے میں جاگتے میں، اٹھتے میں بیٹھتے میں، گھر میں گھر سے باہر، تنہائی میں محفل میں، زبان سے اعمال سے کیسے چھوٹے بڑے گناہ ہوتے ہیں، نعوذ باللہ ہوتے چلے جاتے ہیں اور ہم ان کو جان بھی نہیں پاتے ان سے اللہ تعالیٰ کی معافی بھی مانگ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا ذریعہ ہم کو دیا ہے کہ ہم یہاں ایک گھنٹے کے لیے اپنا گھر گھر بار کاروبار یا اپنا بازار چھوڑ کر یہاں آئے ہیں۔ اللہ عز و جل کی طرف سے پہلا انعام جو ہم کو مل رہا ہے اور فرشتوں کی حاضری ہے، اور فرشتوں کی حاضری بھی ایسی کہ فرشتے ہمارا نام لے کر اللہ عز و جل کے سامنے ذکر کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ اور اللہ عز و جل کی طرف سے یہ پیغام آپ کو مبارک ہو، فَأُبْشِرُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ، میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ انہیں بخشنا کو بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ان میں ایک آدمی ایسا بھی تھا جو اس مجلس میں بیٹھنا نہیں چاہتا تھا، بس وہاں سے گزر رہا تھا تو یوں ہی بیٹھ گیا۔ اللہ فرماتا ہے اس کو بھی بخش دیا۔ یعنی آپ کی مجلس اتنی مبارک مجلس ہے کہ اللہ عز و جل جب آپ کو بخش رہا ہے تو آپ کے طفیل اس شخص کو بھی بخش رہا ہے کہ جس کا اس مجلس سے کوئی خاص لینا دینا نہ تھا، بس وہ یوں ہی کسی بھی کام سے آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ گواہ رہنا میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ تو اس مجلس کا فرد نہ تھا، وہ تو یوں ہی آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے یہ بات آپ کے لیے میری بہنوں مبارک ہو، فَأُبْشِرُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، اور فرماتا ہے القوم لا یشفع به جلیس، ان کو بخشنا یقیناً، لیکن یہ اتنے مبارک، اتنے پاکیزہ، اتنے چنندہ، اتنے اونچے، اتنے اعلیٰ لوگ ہیں کہ اگر کوئی ان کے ساتھ بیٹھے تو وہ بھی محبوب نہیں رہ سکتا۔ آپ اللہ کی یہاں کتنے اونچے مرتبے، کتنے اونچے قدر اور منزلت والی ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو بخشنے والا ہے، تو آپ کی طفیل اور اس شخص کی بھی مغفرت انشاءاللہ ہونے والی ہے کہ جو آپ کی مجلس میں حصہ نہ تھا لیکن کسی غرض اور ضرورت سے آ کر وہ آپ کی مجلس میں شریک ہو گیا تھا۔ یہ پہلی نوازش اور اللہ کا پہلا انعام آپ کو مبارک۔ دوسرا انعام
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ غشیتہم الرحمۃ، اور رحمت ان پر چھا جاتی ہے. ہم اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں. جسے اللہ کی رحمت مل جائے اسے بھی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی. ہم دعا مانگتے ہیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اللہ تو ہمیں بخش دے، اللہ تو ہم پر رحم فرما. اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں تو ہماری مدد فرما، ہمیں فتح عطا فرما. ہم اللہ سے مغفرت کی دعا سجدوں کے درمیان بھی مانگتے ہیں. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. اللہ مجھ پر رحم فرما، مجھے بخش دے، مجھے عافیت دے، مجھے ہدایت دے، مجھے رزق دے. اللہ میرے نقصان کی بھرپائی کر. یہاں بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا مانگی. آپ جب مسجد میں آئے تو آپ نے دعا مانگی اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ تو میرے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے. اب آپ دیکھیے کہ آپ کو اتنا سب کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی، بس آپ اللہ کے گھر میں اللہ کی دین کی مجلس میں آپ کا شریک ہو گئی اور اللہ کی طرف سے آپ کو انعام مل گیا. قد غشیتہم الرحمۃ، کہ ان پر رحمت چھا جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت وسعت رحمتی کل شیء، اللہ عز و جل کی رحمت تو ہر چیز کو کشادہ ہے. اور جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے اسے پھر اب کسی چیز کی حاجت باقی نہیں رہی. اور اللہ کی رحمت کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن يدخل احدكم الجنة عمله، قیامت کے دن کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا. یعنی کوئی بھی اپنے اعمال کی بنیاد پر اللہ عز و جل کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ میں نیکیاں کر کے آیا ہوں، میرے کھاتے میں تو توحید ہے، اتباع سنت ہے، میرے اکاؤنٹ میں تو اللہ جہاد ہے، حج ہے، روزہ ہے، صبر ہے، زکات ہے، ساری نیکیاں اللہ میرے کھاتے میں اس کے مجھے بخش دے. جی نہیں، آپ اپنے اعمال کی بدولت جنت کے حقدار نہیں ہو سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں يدخل احدكم الجنة عمله، کسی کا بھی عمل اس سے جنت میں داخل نہیں کروا سکتا. یعنی کوئی بھی اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا. کوئی بھی جنت میں جائے گا تو اللہ کی رحمت کی بنیاد پر جائے گا. اور یہاں اللہ کی رحمت کا اصول کتنا آسان ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی رحمت اور اس کی مغفرت سے نواز دے. اللہ کی رحمت کا اصول کتنا آسان ہے میری بہنوں کہ یہاں آپ موجود ہیں اور اللہ کی رحمت آپ پر چھائی ہوئی ہے. آپ کے اوپر اس نے پورا پردہ کیا ہوا ہے اور آپ کو ڈھانپے ہوئے ہیں. اب آپ کو اس سے زیادہ اور کس چیز کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے اس کی دنیا سمجھ جائے، جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے اس کی آخرت بچ جائے، جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے اس کے تعلقات ماں باپ بیوی بچوں خشوار خاطر جو کچھ معاملات ہوں وہ سارے کے سارے معاملات سمجھ جائیں. اللہ کی رحمت کے تو ہم محتاج ہیں. اللہ کی رحمت سے ہم جیتے اور اللہ کی رحمت پر ایمان کی اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں. اور تیسرا انعام جو ملتا ہے وَنَزَلَتْ عَلَيْهِ السَّكِينَةُ، آج کا انسان پریشان ہے، بے چین ہے، مضطرب ہے، بے قرار ہے. بہت سے لوگوں کی راتوں کی نیند غائب ہے، بہت سے لوگوں کے دل کا سکون غائب ہے. ہماری کتنی مہلیں ہیں اپنے شوہروں سے پریشان ہیں، ہماری کتنی مائیں ہیں جو اپنے بچوں سے پریشان ہیں، ہم کتنے مرد ہیں جو اپنے بچوں یا بیوی کو لے کر پریشان ہیں، ہم اپنے معاش کو لے کر معیشت کو لے کر حیران ہیں، ہمیں اپنے پڑوسیوں سے شکایتیں ہیں، ہمیں اپنے کاروبار کے ساتھ میں کاروبار کرنے والوں سے پریشانیاں ہیں. غرض ہر شخص کسی نہ کسی فکر میں، کسی نہ کسی ٹینشن میں، کسی نہ کسی تکلیف اور مصیبت میں مبتلا ہے. بہت سے لوگ اسٹریس کا شکار ہو چکے، بہت سے لوگ اسی وجہ سے ڈپریشن میں ہیں کہ اگر اچھا شوہر اچھی بیوی نہیں ملی، عورت ہے تو اچھا شوہر نہیں ملا، ماں باپ کی فرما برداری اولاد نہیں کر رہی ہے، اولاد اپنے والدین کی طرف سے بے پرواہ ہے. یہ ساری چیزیں تکلیفیں وہ ہیں جن کی وجہ سے آج ہم میں سے بہت سے لوگ دماغی پریشانی، دماغی بیماری اور ڈپریشن میں مبتلا ہو چکے ہیں. ان ساری چیزوں کی نجات اس میں ہے کہ آپ اللہ کا دین سیکھنے کے لیے اللہ کے گھر میں آئیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک آپ نے سنا وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، ان پر سکون، اطمینان اللہ کی طرف سے اترتا. اور کیوں اللہ عز و جل خود فرماتا ہے الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان و سکون ملتا ہے. اور اچھی طرح یاد رکھو کہ ایک مومن کے دل کا سکون تو اللہ کے ذکر میں ہی ہے. ہم یہاں پر اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے دین کا علم سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. تو آخر ہمارے دلوں کو سکون کیوں نہیں ملے گا؟ ہم میں سے جتنے بھی لوگ، میری مائیں بہنیں، ہم لوگ جتنے بھی یہاں موجود ہیں الحمدللہ مطمئن ہے، پرسکون ہے، دنیا کی ساری پریشانیوں، فکر اور ٹینشن سے دور ہے. اگر آپ اس وقت بازار میں ہوتی، ایک دکان سے دوسری دکان ٹہل رہی ہوتی کہ میچنگ نہیں مل رہی ہے، چوڑی نہیں مل رہی
रही, चप्पल नहीं मिल रही, कपड़े नहीं मिल रहे हैं, परेशान होती, इधर से भाग उधर, उधर से भाग उधर। आप अपने घर में होती, एक बच्चा आकर खाना खा चुका, दूसरे बच्चे के लिए परेशान होती, न जाने वो कब आएगा। आप अपने घर में होती, अपने शौहर की तरफ से टेंशन में होती, क्या आज जो खाना पकाया शौहर को पसंद आएगा नहीं आएगा, और इस कई तरह की तकलीफें थी, परेशानियां थी, टेंशन थे। आप अपने घर से निकली तो सारी परेशानियों को अल्लाह ने आपसे दूर कर दिया। जब आप अल्लाह के घर में आ गई, अल्लाह रहमती का पढ़ लिया, अल्लाह ताला ने आपकी सारी फिक्रें, टेंशन, परेशानी और गम मस्जिद के दरवाजे से बाहर फेंक दिए, क्योंकि अब आपका दिल इत्मीनान में है, सुकून में है। आपको अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी, कोई फिक्र और कोई टेंशन नहीं है। तो दिलों का इत्मीनान, दिलों का सुकून, इंसान आफियत और सुकून में रहे, मुतमईन और मसरूर रहे, ये दुनिया की सबसे बड़ी नेमतों में से एक बड़ी नेमत है। वरना कितने लोग अच्छा खाते पीते मगर हमेशा टेंशन में रहते हैं, कितने लोग हैं माशरे में उनका एक मकाम और स्टेटस है मगर हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने मुझको और आपको टेंशन से, डिप्रेशन से, फिक्रों से और टेंशन से दूर रखा, महफूज रखा, क्योंकि हम अल्लाह के घर में अल्लाह का दीन सीखने के लिए जमा हुए हैं। तो अल्लाह की तरफ से इतना सुकून का मिलना हमारा मुक़द्दर ठहरा। और चौथा नाम ये है जो सबसे बढ़कर है, और वो है वज़करहुल्लाहु फी मन इंदहु। और क्या चाहिए हमारा जिक्र अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के यहाँ हो रहा है। कौन कर रहा है? खुद अल्लाह ताला हमारा जिक्र कर रहा है, हमारा नाम कर रहा है, हमारी तारीफ कर रहा है। इस पर तो यूँ कहना चाहिए, जिक्र मेरा मुझसे बेहतर है कि उस महफिल में, अल्लाह की महफिल में हमारा तज़किरा हो रहा है, फरिश्तों के सामने हमारा जिक्र खैर हो रहा है, अल्लाह के ऊंचे मर्तबे के फरिश्तों के सामने अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल हमारी तारीफ कर रहा है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल बता रहा है कि देखो मेरे यही बंदे जो मेरी रहमत की चाह में यहाँ मौजूद है, मेरे यही बंदे जो मुझसे क्या मांगते हैं, मुझसे आखिरत मांग रहे हैं, मेरा जिक्र कर रहे हैं, मुझे याद कर रहे हैं, मेरा दीन सीख रहे हैं, मेरे दीन का इल्म सीख रहे हैं। यही तो बंदे हैं ना कि जिनके ताल्लुक से उन्होंने कहा था अल्लाह ताला आखिर दुनिया में इंसान को भेजना चाहता है, ये तो फसाद मचाएंगे और दुनिया में बिगाड़ फैला देंगे, खून बहाएंगे। देखो मेरे ये बंदे हैं जिन्हें मैंने चुना और ये बंदे मेरा जिक्र कर रहे हैं, लिहाजा अल्लाह ताला हमारे ऊपर फरिश्तों के सामने फख्र कर रहा है। कितनी ऊंची बात है मेरी बहनों। हमेशा याद रखना कि अगर आपको किसी महफिल में अल्लाह को याद करने, अल्लाह के दीन का इल्म सीखने का मौका मिले और आप पहुंच जाएं, तो ये आपके लिए बड़ी सआदत और शरफ की बात है। और ये उम्मीद रखना कि अल्लाह ताला ने आपको नवाजने के लिए अपने घर में बुलाया और उस मजलिस में शरीक करके आपको शामिल कर होने का कि तौफीक से नवाजा है। और अगर आप कभी ना आ सके, ऐसी महफिल से महरूम हो जाएं, तो समझ लेना कि आपके किसी गुनाह की वजह से अल्लाह आपसे नाराज है, इसलिए आपको उसने उलझा दिया। घर के टेंशन में, शौहर के पर की परेशानी में, या बच्चों के साथ आप उलझी हुई है, और वजह सिर्फ ये कि अल्लाह ताला आपको मस्जिद में या अल्लाह के दीन का इल्म सीखने के लिए नहीं लाना चाहता था। तो अच्छी तरह याद रखिए, इस तरह की महफिलों में शिरकत ये हमारे लिए सआदत और अल्लाह के इंतखाब की बात है। और अगर कोई इस तरह की महफिल से महरूम रहता है तो ये महरूमी की बात है, हर किसी को इस पर खुश रहो। मेरी माँ, मेरी बहनों और मेरी बेटियों, अच्छी तरह याद रखिए कि अल्लाह ताला ने आपको औरत बनाकर पैदा किया है, तो ये आपकी तौहीन और तज़लील नहीं है, बल्कि आप हर सूरत में हमारे लिए काबिल इज्जत है। आपकी इज्जत हमारी इज्जत से बढ़कर है, आपका नाम हमारे नाम से ऊंचा है, आपका शरफ हमारे शरफ से ऊंचा है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने औरत को हर शक्ल में, हर सूरत में, हर रिश्ते में मर्द के लिए काबिल इज्जत, काबिल फख्र, काबिल रश्क, काबिल खिदमत बनाया है। औरत मर्द की महबूबा होती है, औरत मर्द की मतलूबा होती है, औरत मर्द की मरबूबा होती है, औरत मखदूमा होती है, खादिमा नहीं होती। औरत के लिए मर्द पर ये फर्ज है कि तुम दुनिया कमाओ, दुनिया के झमेले उठाओ, लेकिन तुम्हारी माँ को घर से बाहर निकलना ना पड़े। बीवी है तो उसे घर से बाहर न जाना पड़े, बेटी है तो उसे कमाई के लिए बाहर न जाना पड़े, बहन है तो तुम्हारे ऊपर उसकी जिम्मेदारी है। हम मर्दों को अल्लाह ने आम औरतों का खादिम बनाया है, औरतें तो मखदूम हैं, औरतें तो मरबूब हैं। औरतों को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने शरफ और शान से नवाजा है, वो तो औरत का ही खासा थी, मर्दों के बस की बात किधर है। अल्लाह ने अगर आप में से किसी को माँ बनाया तो हम मर्दों की जन्नत आपके कदमों में रख दी। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अगर आप में से किसी को बीवी बनाया तो हमारे ईमान और हमारी इज्जत की हिफाजत आपके हाथों में रख दी। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने आप में से किसी को अगर बहन बनाया तो आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी ठहरी, और आपकी हिफाजत के नतीजे में जहन्नम से नजात और जन्नत के हकदार हम ठहरे। अल्लाह ने आप में से किसी को अगर बेटी बनाया है तो अल्लाह अकबर, बेटी का तो क्या कहना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
حال آپ کی بیٹیوں سے ہی تو چلتی ہے۔ تو اللہ نے اگر آپ کو بیٹی بنایا ہے تو باپ کے اوپر آپ کی حفاظت کی ذمہ داری، باپ کے اوپر آپ کی تربیت کی ذمہ داری، آپ کے بھائی کے اوپر آپ کی حفاظت کی ذمہ داری۔ آپ بیٹی ہے تو آپ پھولوں پر چلنے والی ہے، آپ بیٹی ہے تو اپنے باپ کی شان ہے، اپنے بھائیوں کا مان ہے، اپنے معاشرے کی وقار اور معاشرے کی زینت ہے۔ اے ماں و بہنوں بیٹیوں، دنیا کی زینت تم سے ہے۔ تو میری ماں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، آپ ہر صورت میں قابل رشک ہیں، آپ ہر صورت میں قابل عزت ہے۔ ایک مرد آپ کا خادم ہوتا ہے، آپ مرد کی خادمہ نہیں ہوتی۔ میں اگر شادی کر کے کسی عورت کو بیاہ کر لاتا ہوں تو میری ایمان کی محافظ ہوتی ہے، دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں میری وہ مددگار ہوتی ہے۔ میں اس کا خادم ہوتا ہوں کہ ساری دنیا کی جھنجھٹیں جھمیلے میرے سر پر ہیں، میں اس کے لیے دنیا میں انتظام کروں، اس کے رہنے کا انتظام میرے سر پر، اس کے کھانے کا انتظام میرے سر پر، اس کی حفاظت کی ذمہ داری میرے کندھوں پر۔ اگر بیمار ہو جائے تو دوا علاج کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ہے۔ دنیا کے سارے جھمیلے مردوں کے کندھوں پر ہے۔ وہ اگر باپ ہے تو باپ کے کندھوں پر، وہ اگر بیٹا ہے تو بیٹے کے کندھوں پر، وہ اگر شوہر ہے تو شوہر کے کندھوں پر، وہ اگر بھائی ہے تو بھائی کے کندھوں پر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کو معصوم اور محفوظ بنایا ہے، عورت کو نازک اور قرار پکڑنے والی بنایا ہے۔ اس کے اوپر دنیا کی کوئی ذمہ داری نہیں رکھی، بس وہ اپنے گھر میں رہے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنی حیا کا خیال رکھے، اپنی غیرت اور مرد کی عزت پر آنچ نہ آنے دے، اور سونے معاشرے کی تشکیل میں وہ اپنے شوہر اور اپنے گھر والوں کا ہاتھ مٹائے۔ اور سے یہی تو مطلوب ہے کہ وہ ہمارا ایمان مکمل کرنے والی ہے، وہ ہماری خادمہ نہیں ہے۔ وہ تو اس کا ہمارے اوپر احسان ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے بہت سارے مقام کرتی ہے۔ اللہ عز و جل نے اس کی فطرت میں ڈال رکھی ہے۔ میری ماں، میری بہن، میری بیٹیوں، آپ اچھی طرح یاد رکھیے کہ بعض معاملات میں عورت کا درجہ مرد سے زیادہ ہوتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ شریعت نے بیٹی کی پرورش پر جو اجر و ثواب رکھا ہے وہ بیٹی کی پرورش پر تو نہیں رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان له ثلاث اخوات او ثلاث بنات، جس کی تین بہنیں یا تین بیٹیاں ہوں اور پھر فأدبهن فأحسن تعليمهن، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرے حتیٰ کہ وہ سے بے نیاز ہو جائیں، اپنے گھروں کے ہو جائیں، كن له سترا من النار، تو یہ بچیاں، یہ بہنیں، یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آگ بن جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عال جاریتین حتی تبلغا الا وهو کہاتین فی الجنت، تو جو دو بچیوں کی تربیت پرورش کرتا ہے حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائیں، اپنے اپنے گھروں کی ہو جائیں، بہترین انداز میں ان کی حفاظت اور پرورش کرتا ہے، تو قیامت کے دن میں اور وہ جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ سعادتیں بچیوں کی اور بیٹیوں کی پرورش میں ہے، بچوں اور لڑکوں کی پرورش میں کیسے کسی سعادت کا تذکرہ نہیں ہے۔ اللہ نے اے میری ماں اور میری بہنوں آپ کو بہت زیادہ اونچا بنایا ہے۔ آپ اپنے شرف کی خود حفاظت کریں، آپ اپنی عزت کی خود حفاظت کریں، آپ اپنے وقار کی خود حفاظت کریں، اور اپنی حیا اور غیرت کا خیال وہ رکھیں کہ محرم اور غیر محرم کا خیال لازم رکھیں۔ چاہے آپ کا معاشرہ کیسا ہو، آپ کا سماج کیسا ہو، اچھی طرح جان لیجیے کہ اللہ نے جن رشتے داروں کو آپ کے لیے محرم بنایا ہے انہیں کے ساتھ رہنے، انہیں کے ساتھ آپ کے لیے خیر ہے، آپ محفوظ ہیں، اور اللہ عز و جل نے جن رشتوں کو آپ کے لیے غیر محرم بنایا ہے چاہے پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، لیکن جو رشتہ غیر محرم ہے اس میں آپ کے لیے نفع نہیں ہے۔ آپ کا باپ آپ کا محرم، آپ کا بھائی آپ کا محرم، آپ کا بیٹا آپ کا محرم، آپ کا پوتا نواسا آپ کا محرم، آپ کا بھانجا سگا بھانجا سگا بھتیجا آپ کا محرم ہے، لیکن آپ کا بہن آپ کا محرم نہیں ہے، آپ کا جیٹھ آپ کا دیور آپ کے لیے محرم نہیں ہے، آپ کے ماموں صاحب بھائی، خالہ صاحب بھائی، چچا صاحب بھائی، پھوپھی صاحب بھائی، یہ آپ کے محرم نہیں ہے۔ اس لیے محرم اور غیر محرم کا خیال ہمیشہ رکھیے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ اے امت کی ماؤں، اللہ عز و جل نے امہات المؤمنین سے خطاب کیا اور نے فرمایا اپنے گھروں میں قرار سے ہو۔ کتنے افسوس کی بات ہے، آج ہمارے بازار بھرے ہوئے ہیں تو ہماری عورتوں سے، آج ہماری گلیاں بھری ہوئی ہیں تو ہماری عورتوں سے، آج ہمارے بازاروں میں میلے لگے ہوئے، میلوں میں آپ بھیڑ دیکھیں گے، ہماری بچیوں، لڑکیوں اور عورتوں کی بھیڑ آپ دیکھیں گے۔ بہت زیادہ افسوس کی بات ہے، اللہ عز و جل نے عورت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ گھر کی ذمہ داری سنبھالے، تاکہ وہ حیا اور پردے میں رہے۔ عورت جتنا زیادہ حیا اور پردے میں رہتی ہے اتنا ہی زیادہ معاشرے میں برائی اور گناہ کم ہوتے ہیں۔ جتنا زیادہ عورت بے پردگی کے ساتھ، بے حیائی کے ساتھ باہر نکلتی ہے، مردوں کے شان
بازاروں میں گھومتی ہے، سڑکوں پر دوڑتی ہے، تو اس سے معاشرے میں بے حیائی، بے غیرتی اور بہت سا فساد پروان چڑھتا ہے۔ تو میری ماں بہنوں، آپ اس کا الزام اپنے سر پر نہ لیں، آپ اس برائی میں شریک نہ ہو اور آپ اس برائی کو آگے بڑھانے والی نہ بنے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار پکڑ کر رہو، بلا ضرورت بلا حاجت گھر سے باہر نہ نکلو، اگر نکلنے کی ضرورت بھی پڑ جائے تو پوری حیا اور پورے پردے کے ساتھ نکلو۔ میری ماں اور میری بہن اچھی طرح سن لیں کہ یہ حیا آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بضع وسبعون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ ایمان کی 73 سے زیادہ شاخیں، برانچز اور ڈپارٹمنٹ ہیں، ان میں سب سے افضل ترین شعبہ لا الہ الا اللہ کا اعلان اقرار ہے، اور سب سے ہلکا اور آسان ترین شعبہ یعنی کام راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، دور کر دینا ہے۔ اور یاد رکھو والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کا بہت ہی بہترین اور اہم ترین حصہ ہے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحیاء خیر کلہ، حیا تو سراپا مکمل خیر خیر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے صحابہ کرام کے پاس سے گزرے، ان میں سے ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا کہ تم بہت زیادہ شرماتے ہو، بہت ہی زیادہ شرمیلے اور حیا کرتے ہو، اتنا زیادہ شرم مناسب نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تعفو فإن الحیاء من الایمان والحیاء لا یأتی بخیر، انہیں حیا چھوڑنے کی نصیحت مت کرو، حیا تو ایمان کا حصہ ہے اور حیا ہمیشہ ہی خیر کا سبب اور خیر کا ذریعہ ہی بنتی ہے۔ اور اگر معاشرے میں بے حیائی پھیل جائے، معاشرے میں بے غیرتی پھیل جائے، تو میری ماں اور بہنیں میری بات کو برا نہ مانے، اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس میں عورتوں کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ وہ عورتیں جو چھوٹے کپڑے پہن کر نکلتی ہیں، وہ عورتیں جو نیو پہنا کپڑے پہن کر نکلتی ہیں، وہ عورتیں جو سکار کے ساتھ نکلتی ہیں، تو یقیناً مردوں کی دلوں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اور عورتیں چاہے کچھ بھی کہتی ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ مردوں کے دلوں میں بری خواہش کے آنے کا ذریعہ وہ بنی، اور اس کا گناہ کو یقیناً اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تمہیں حیا نہ ہو تو جو چاہو کرو۔ تو میری ماں اور بہنوں، میں آپ کو اس مجلس کی سب سے پہلی نصیحت یہ کرتا ہوں کہ آپ کو علم حاصل کرنا ہے، قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو اپنی مصروفیت چھوڑ دینا ہے، اور اس کے لیے آپ کو اپنا ایک وقت خاص کر لینا ہے، تاکہ آپ علم سے علم حاصل کر کے اپنے خیر اور شر کو سمجھنے والی بن جائیں، اپنے ایمان اور اپنے دین کو جاننے والی بن جائیں، اپنے مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں، تاکہ کوئی آدمی آ کر آپ کو بہکا نہ سکے، آپ کو ایمان کے نام پر کفر و شرک کی طرف نہ لے جا سکے، سنت کا جھانسا دے کر آپ کو بدعت میں مبتلا نہ کر سکے، خیر دکھا کر آپ کو شر کے اندر نہ ڈھکیل سکے۔ اس کے لیے آپ کو علم کی ضرورت ہے۔ چنانچہ جہاں بھی آپ کو علم حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے، چاہے علماء کے دروس ہو، چاہے جمعہ کے خطبے ہو، چاہے اس طرح سے آپ کے اجتماعات ہو، ضرور آپ اپنے علماء سے علم حاصل کیجیے۔ اور اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو اس میں گیم مت کھیلیے، کارٹون مت دیکھیے، سیریل مت دیکھیے، بلکہ علماء کے دروس سننے کی کوشش کیجیے۔ دوسری نصیحت یہ ہے کہ اے میری ماں، میری بہنوں اور میری بیٹیوں، آپ اپنی حیا، اپنی عزت کا خود خیال رکھیے۔ آپ جتنی زیادہ حیا والی، عزت والی ہوں گی، آپ کے شوہر اور آپ کے بیٹے کی آنکھیں اتنی زیادہ جھکنے والی ہوں گی۔ لیکن اگر آپ کھلے دل سے رہتی ہوں گی، سر سمجھ کر باہر نکلتی ہوں گی، تو آپ کے شوہر کی نظریں بھی جھکنے والی نہیں ہے، آپ کا بیٹا بھی نظر جھکا کر رہنے والا نہیں ہے۔ آپ کا بیٹا آپ کے سامنے نظر جھکا سکتا ہے، مگر آپ کا اس سے گرنا اسے دوسری عورتوں کے سامنے نظر جھکانے والا نہیں بنائے گا۔ تو آپ کے شوہر کی عزت آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے بچے کا حیا والا غیرتمند ہونا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ چنانچہ میری یہ نصیحت یاد رکھیے کہ آپ کو حیا والی، با حیا اور غیرتمند بننا ہے، تبھی آپ کے شوہر اور آپ کے بچوں میں غیرت و حیا پیدا ہوگی۔ اور تیسری نصیحت میری آپ کو یہ ہے کہ یہ موبائل یہ آج کے زمانے کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس موبائل نے نہ جانے کتنوں کی زندگیاں تباہ کر دی، کتنے رشتوں میں بگاڑ ڈال دیا۔ اور افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، آپ مانیں یا نہ مانیں، کہ ہماری بہت سی ماں بہنیں سیریل دیکھنے کی نعوذ باللہ گندی لت میں مبتلا ہے۔ کیا دیکھتی ہے؟ سیریل دیکھتی ہے۔ سیریل کو کیا آپ نے کم سمجھا ہے؟ اس میں فحاشی ہے، بے حیائی ہے، بے غیرتی ہے، نامحرم و نامحرم رشتوں کو ساتھ میں جوڑنا ہے، نعوذ باللہ ناجائز محبت، عشق اور عاشقی ہے، اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ اس میں ساری گندگیاں ہیں۔ ہماری بچیوں کے دل دماغ ذہن نازک ہوتے ہیں، یہ سیریل دھیرے دھیرے ان کے دل دماغ پر اثر کرتے چلے
جاتے ہیں اور پھر وہ بھی خوابوں اور خیالوں کی دنیا میں رہتی چلی جاتی ہے. ان سیریلوں میں رشتوں کی حرمتوں کی پامالی دکھائی جاتی ہے. عورت کو اپنے شوہر کے سامنے تیز آواز میں بولنے والا جلیل اور بے وفا بتایا جاتا ہے. دھیرے دھیرے یہ سیریل کی گندگی یہ ذہن سلو پوائزن ہماری بچیوں اور عورتوں کے دماغ میں دل میں چلتے داخل ہو کر پورے جسم کو سڑاتے چلے جاتے ہیں اور پھر اس کا نتیجہ گھروں کے ٹوٹنے کی شکل میں نکلتا ہے, طلاق اور فلاح کی شکل میں سامنے آتا ہے. معاشرے میں بڑھ رہی بے حیائی اور معاشرے میں بڑھ رہے فساد کی شکل میں سامنے آتا ہے. یقین جانیے یہ سیریل انتہائی گندے ہوتے ہیں. ان کے اندر ناجائز باتیں اچھی طرح سے دکھائی جاتی ہے کہ آپ ان کو ناجائز بنا سمجھیں. تو میں آپ کو یہ تیسری نصیحت کرتا ہوں کہ آپ کو ان سیریل سے خود بھی بچنا ہے, اپنی بچیوں کو بھی بچانا ہے اور یہ لازم کر لینا ہے کہ اگر موبائل ہے تو آپ اس سے صرف خیر کا کام کریں گی. کسی بھی طرح کی فلم ہو, گانے ہو, خاص طور پر سیریل ہو, ہرگز بھی آپ کو نہ خود دیکھے گی نہ اپنے گھر میں یا پڑوس میں کسی عورت کو دیکھنے دے گی, بلکہ آپ اپنے معروف اور نہیں منکر کا کام کرے گی تاکہ آپ کی بچیاں آپ کے لیے قابل فخر اور قابل عزت رہ سکیں. اور چوتھی نصیحت آپ کو یہ کرتا ہوں کہ دیکھیے اللہ عز و جل نے ہر طرح کا خیر نماز کے ساتھ جوڑ دیا ہے. بہت سی مائیں بہنیں کہیں دعوت میں جاتی ہیں تو نمازیں چھوڑ دیتی ہیں, بازاروں میں جاتی ہیں تو نمازوں سے بے پرواہ ہو جاتی ہے, گھر میں مہمان آ جائے تو نمازیں چھوٹ جاتی ہے, کہیں مہمان چلی جائے تو نمازوں کی ان کو پرواہ نہیں رہتی. کھانا پکا رہی ہے, کھانا پکاتے پکاتے نماز کا وقت آیا بھی گزر بھی گیا اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. تو جان لیجیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نمازوں کے بارے میں کرنے والا ہے. اگر آپ کی نماز اچھی ہوگی تو انشاءاللہ سارے اعمال اسی کے اعتبار سے اچھے مانے جائیں گے. اور اگر نمازوں میں نقص رہا, فرائض غائب ہے, سنت غائب ہے, نفل غائب ہے, نمازوں میں دل کی توجہ اور لگن غائب ہے, تو پھر آپ جان لیجیے کہ اگر نمازیں جو سب سے پہلا سوال ان کے بارے میں تھا اگر وہی خراب ہے تو آگے کے سارے اعمال اسی کے اعتبار سے خراب مانے جائیں گے. اس لیے یہ چوتھی نصیحت یاد رکھیے کہ آپ کو اپنے گھروں میں نمازوں کا اہتمام کرنا ہے. اور اگر آپ کو اپنے محلے کے علاقے کی مسجد میں جمعہ کی نماز میں شرکت کا موقع ملتا ہے یا کسی اور نماز میں شرکت کا موقع ملتا ہے تو مسجدیں بھی اپنے سجدوں سے اپنے نمازوں سے آباد کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین صحابیات رضی اللہ عنہن اجمعین بھی نمازوں کے لیے مسجد میں جاتی تھی. ہاں آپ کے گھر آپ کے لیے بہتر ہے, لیکن کبھی کبھار ضرور مسجد میں آئیے اور جمعہ کے دن آنے کی خاص طور پر کوشش کیجیے. نمازوں کی پابندی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت میں سب سے آخری جو نصیحت کر گئے وہ یہی تھی, الصلاۃ, نماز کا خیال رکھنا, نمازوں کا اہتمام کرنا, نماز سے ضائع مت کرنا. اور عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے گورنروں کو لکھتے تھے, ان اہم امورکم عندی الصلاۃ فمن حافظ علیها فقد حفظ الدین ومن ضیعها فهو لما سواها مضيع. نمازوں کا خیال رکھنا تمہارا سب سے اہم ترین معاملہ میری نظر میں وہ نماز ہی ہے. جو نماز کی حفاظت کرتا ہے وہ اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے, اور جو نماز ضائع کر دیتا ہے وہ دین کے دوسرے معاملات اور احکام کو بدل دیتا ہے, لا الہ الا اللہ نعوذ باللہ ضائع کر دیتا ہے. میری ماں اور میری بہنوں, آپ کے دل کا سکون, آپ کے گھر میں برکتیں, آپ کے شوہر کا آپ کے لیے وفادار رہنا, آپ کے بچوں کی فرما برداری, ان ساری چیزوں کا حل نماز میں ہے. آپ پریشان رہتی ہیں, اپنے پڑوسیوں سے شکایتیں کرتی ہیں, آپ پریشان رہتی ہیں, اپنے ماں باپ سے, مائکے والوں سے شکایتیں کرتی ہیں, آپ پریشان رہتی ہیں, اپنے شوہر سے شکایتیں کرتی ہیں. آپ اپنے اللہ کے سامنے آئیے نا, سجدہ کیجیے, سجدے میں دعائیں مانگیے. نمازوں سے پہلے راتوں میں اٹھ کر اللہ عز و جل سے دعائیں مانگیے, اللہ عز و جل کے سامنے اپنی ساری شکایتیں رکھیے. انشاءاللہ اللہ آپ کو سکون دے گا, اطمینان دے گا, آپ کی اولاد میں برکت دے گا, آپ کے شوہر میں برکت دے گا, آپ کے خیر میں, آپ کی نیکیوں میں برکت دے گا, اور آپ کو ہر طرح کی نیکی کرنے کی توفیق بھی دے گا. آپ کی بے سکونی ختم کرے گا, آپ کی بے چینی اور ٹینشن دور کرے گا. یہ سارے کا سارا دنیا اور آخرت کا خیر میری بہنوں اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھا ہے. اس لیے نمازوں کی خاص طور پر پابندی کیجیے, نمازیں ضائع مت کیجیے, نمازوں کو کے وقت پر پورے اہتمام کے ساتھ ادا کیجیے. اپنی بچیوں کو بھی نمازی بنائیے تاکہ کبھی کسی اور کے گھر میں جائیں تو اپنی نمازوں کی برکتوں کے ساتھ جائیں. جہاں نماز ہے وہاں برکت ہے, جہاں نماز نہیں وہاں نحوست ہے, جہاں نماز ہے وہاں فرشتے ہیں, جہاں نماز نہیں وہاں پر شیطان ہے, جہاں نماز ہے وہاں اللہ کی رحمت ہے, جہاں نماز نہیں وہاں پر زحمت ہی زحمت ہے. تو آپ کو زحمتوں سے نکلنا ہے, آپ کو رحمت چاہیے, آپ کو برکت چاہیے, آپ کو نحوست نہیں چاہیے, آپ کو سکون چاہیے, پریشانی اور فکر نہیں چاہیے. تو نمازوں کا اہتمام کیجیے, نمازوں کی پابندی کیجیے, نمازوں کو ضائع مت کیجیے. اور یہ آپ کے دین کا رکن بھی ہے. 5 اور آخری نصیحت آپ سے یہ کرتا ہوں
کہ آپ اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت پر حیا اور غیرت کی بنیادوں پر ان کی تربیت کا خاص اہتمام کیجیے. اپنے بچوں کو حیا والا غیرت مند بنائیے, اپنی بچیوں کو حیا والا عزت والا غیرت مند بنائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھیے کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو. 10 سال کے ہو جائیں تو نماز پڑھنے کا حکم دو, نہ پڑھے تو مارو. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا فِي الْأَرْضِ وَفِي الْمَضَاجِعِ اور وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ اور ان کے بستر الگ الگ. اور آج کے زمانے میں 10 سال میں بہت بڑی عمر ہو گئی, 6-7 سال کے بچے اور بچیاں جان لیتے ہیں, جو پہلے ہم لوگ اور آپ لوگوں نے بھی بہت بڑی عمر ہونے کے بعد جانا ہوگا. تو اچھی طرح جان لیجیے کہ ہم کو آج معاشرے میں بے حیائی اور بے غیرتی ہے, لیکن ہم کو اپنے بچوں کو حیا اور غیرت کی بنیادوں پر ان کی تعمیر کرنا, ان کی تربیت کرنا ہے. آپ جتنا زیادہ حیا اور غیرت کی بنیادوں پر محرم اور غیر محرم کے تصور اور احساس کے ساتھ اپنی اور اپنی بچیوں کی پرورش کریں گی, انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ اس کا بہترین نتیجہ آپ کے گھرانے, خاندان اور ماحول میں آپ کو دیکھنے ملے گا. آپ ڈٹ جائیے کہ اللہ نے جو میرے محرم رشتے دار بنائے ہیں میں سرپوری کے سامنے جاؤں گی. آپ کا شوہر لاکھ کہیں کہ وہ جیٹ کے اور دیور کے اور بہن کے اور کے سامنے نہیں, اللہ کا حکم پہلے ہے, شوہر کا حکم تو بعد میں ہے. تو آپ اگر محرم اور غیر محرم کے احساس کے ساتھ آگے بڑھے گی تو آپ کی بچیاں بھی انشاءاللہ پردے کا, حیا کا, غیرت کا پورا خیال رکھے گی, اور پھر انشاءاللہ معاشرہ دھیرے دھیرے حیا اور غیرت کے ساتھ کامیابی کی طرف, صلاحیت اور صالحیت کی طرف آگے بڑھتا چلا جائے گا, اور اس کا پورا اجر آپ کو ملے گا. امید ہے کہ میری یہ 5 نصیحتیں آج کے درس میں آپ نے اچھی طرح سے اپنے ذہن میں بٹھا لی ہوں گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان باتوں کے مطابق اپنی اور اپنے بچوں کی اللہ تعالیٰ تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جان لیجیے کہ سننے کا مقصد, علم حاصل کرنے کا مقصد عمل بھی ہونا چاہیے, ورنہ اگر ایک ایسا پیڑ ہو, درخت ہو کہ جس میں نہ سایہ ہے نہ پھل, تو وہ کس کام کا درخت ہے. ایک آدمی جس کا جسم میں اس میں روح نہ ہو تو وہ کس کام کا جسم, اسے تو مٹی میں دفنا دیا جاتا ہے. تو ہمارا اور آپ کا علم حاصل کرنا عمل کے لیے ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان سب باتوں کو سننے, سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اور آپ کو عزت اور عافیت کے ساتھ ایمان اور حیا والی زندگی نصیب فرمائے, اور جو بھی ہم سے گناہ ہوتے ہیں ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کو معاف فرمائے, ہماری اولاد اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اللہ تعالیٰ کو عافیت دے, عزت دے, صحت دے, ہمارے والدین کو عزت, اطمینان, عافیت اور راحت عطا کرے, ان کو خوشیاں دے, اور اگر ان کی وفات ہو چکی ہو تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے, ان کو بخش دے, ان کو معاف فرمائے, ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے, ان کو قبر کی تنگی تاریخی عذاب سختی سے نجات عطا فرمائے. ہمارے بچوں کو عزت دے, راحت دے, اگر بیمار تو اللہ ان کو شفا دے, صحت دے, عافیت اور تندرستی عطا کرے. ہمارے بچوں کو ہمارے توقعات سے بڑھ کر دین بھی دے, دنیا بھی دے, عزت بھی دے, آخرت بھی دے, ہر طرح کی سعادتوں سے نواز دے. اور ہم جو لوگ شادی شدہ اللہ ان سب کو عزت اور عافیت کے ساتھ اپنے رشتوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ تمہارے پاس ہماری بہن کا سوال آیا ہے, اس کا میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. لکھتی ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عورت کے لیے اس کے ماں باپ راضی ہونا ضروری ہے یا پھر شوہر راضی ہونا کافی ہے؟ یہ آپ کا سوال ہے. ایک عورت شادی شدہ, شادی اگر کرنا ہے تو باپ کی رضامندی ضروری ہے, وہ ولی کی رضامندی کے بغیر آپ کسی عمر سے نکاح نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ کا یہ سوال ہے کہ جو شادی شدہ عورت ہے, میرڈ وومن ہے, تو اب وہ کسی مسئلے میں اس کے والدین کی کچھ رائے ہو اور شوہر کی رائے کچھ ہو, تو کس کی رضامندی کی زیادہ پرواہ کرے گی؟ تو یہاں پر اصل تو یہی ہے کہ ایک عورت کے اوپر والدین سے زیادہ شوہر کا حق ہوتا ہے. ایک عورت کے اوپر والدین سے زیادہ شوہر کا حق ہوتا ہے. تو اگر شوہر غلطی یا گناہ کا حکم نہ دے تو عورت کے اوپر اس کے شوہر کی رضامندی ضروری ہے. شوہر کا راضی ہونا اصل ہے, اور اگر ماں باپ بھی راضی ہو جاتے ہیں تو الحمدللہ. لیکن اگر شوہر نیکی پر ہے, ہدایت پر ہے, اس کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہے, تو شوہر کی رضامندی کافی ہے, چاہے ماں باپ پسند کریں یا نہ. لیکن اگر شوہر کی بات اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں ہے تو پھر اللہ اس کے